اللہ اللہ میرے ایک بڑے عزیز ہیں، ان کی بیوی کا کینیڈا میں آج آپریشن آج یا کل ٹرانسپلانٹ اس کا گردہ تبدیل کر رہے ہیں، اللہ شفا دے۔ اسی طرح ہمارے اپنے عزیز ہیں جو میرے ذاتی معاملات ہوتے ہیں نا، جائیداد کے کام سب اللہ کے لیے بغیر کسی تنخواہ کے بیچارہ کرتا ہے سعید صاحب، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ہم سے کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں، نہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں، نہ ہمارے ملازم ہیں، لیکن اللہ اس کو جزائے خیر دے کہ ہمارے سارے کام سمجھ، یعنی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری فلاں جگہ زمین ہے، جائیداد ہے، کوئی کاغذ ہے، کچھ ہے، مجھے تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاڑی سے گزر رہا تھا، اس زمانے میں پنج ند نہر جو ہے نا، اس کی سڑک کی بڑی قیمت ہوتی تھی، روزانہ پالش ہوتی تھی، اور دونوں طرف درخت ہوتے تھے بڑے بڑے شیشم کے، اور ساتھ نہر بہہ رہی ہے، ایک نظارہ ہوتا تھا۔ تو اس پہ ہر کسی کو وہ گاڑی نہیں چلانے دیتے تھے، موٹر سائیکل بھی نہیں چلانے دیتے تھے، بس اللہ کی مہربانی ہے، لوگ مہربانی کرتے تھے، افسر وغیرہ مجھے نہیں روکتے تھے۔ تو میں آیا تو دیکھا کہ بہت ساری بکریاں جو ہے نا جی، 30-40 بکریاں اس سڑک کے اوپر کھڑی ہیں، وہی چل رہی ہیں۔ میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا پکڑو ان کو، لے جاؤ سب، ان کو پھاٹک میں بند کرواؤ، یہ سڑک پہ بکریاں چل رہی ہیں۔ وہ بندہ بھاگتا ہے، انہوں نے کہا سائیں بکریاں تو تواڈے ہیں نا، پھاٹک بھیجو تو بھاویں جڑے پاسے بھیجو۔ میں نے کہا پہلی کیوں؟ نے کہا آپ کا ہی تو مال ہے، جہاں کہیں لے جاتا ہوں، میں بھاگ جاؤ۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بکریاں ہوں، 40 والد صاحب کو بڑا شوق ہوتا تھا، تو اپنے دور میں وہ بڑی بکریاں بھی رکھتے تھے اور بڑی گھوڑیاں بھی رکھتے تھے، اور کئی دفعہ میں جاتا ہوں، اب تو 10 سال ہو گئے پاکستان بھی نہیں گیا، تو کئی دفعہ میں جاتا ہوں نا، تو وہ بیچارے لوگ بڑے نیک لوگ ہیں، اب بھی وہ آتے ہیں سائیں یہ آپ کی گھوڑی ہے۔ نہیں میری کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب نے ہمیں دی تھی کہ اس کو پلائی پہ رکھو، اس کے جو آگے بچے پیدا ہوں گے آدھے تمہارے آدھے ہمارے، تو اللہ نے بڑی برکت دی، یہ تو کئی ہو گئی ہیں سائیں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہاں لے جاؤں یار؟ کہتے ہیں بیچ دو۔ انہوں نے کہا تم کھاتے رہو بس، ٹھیک ہے، میں بیچ کے کیا کروں گا؟ بیٹی کی شادی کے لیے حرم کی انتظامیہ یا شیخ مدد کر سکتے ہیں، اللہ عالم، درخواست دے کے تجربہ کر لو، کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کوئی قانون تو نہیں ہے نا کہ وہ مدد کریں۔ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جس میں ان بچے بچیوں کی شادی کی مدد ہوتی ہے نا، کہ بڑی تحقیق کرتے ہیں، اس ادارے کا پتہ کرو کہ اس کا نام کیا ہے، دفتر کہاں ہے، نمبر کیا ہے، ان کو درخواست دو، لیکن وہ بڑی تحقیق کریں گے، ایسے نہیں پکڑا دیں گے تمہیں۔ حضور پاک نے گدھے پہ سواری کی ہے، بالکل کی ہے، یہ تو کتاب میں مسئلہ لکھا ہے ملا علی قاری نے کہ حضور پاک مکے میں راکب علی الحمار گدھے پہ سواری کی، تو انہوں نے مسئلہ نکالا، یہ علماء کا کام ہے۔ انہوں نے کہا الحر حر مکہ والسکل سکل النبوت فکیف لا یعرق، کہ مکے کی گرمی ہو، نبوت کا بوجھ ہو، تو اس جانور کو پسینہ کیسے نہیں آیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ کپڑے کو لگ جائے تو حرام نہیں ہوتا۔ انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کتابوں میں باقاعدہ۔ اسی لیے انگریز نے تمہیں کہا ہے نا، گدھے پہ جو ہے کسی مجرم کو چڑھایا جاتا ہے، چونکہ حضور جو چڑھے ہیں اس نے تو یہی دشمنی کرنی ہے، ورنہ گدھے پر سواری کرنا جو ہے انسان کے تکبر کو مٹا دیتا ہے۔ گھوڑے پہ سواری تکبر کو تکبر بناتی ہے۔ جو حکومت دوسرے عمرے کرنے پر 2000 ریال لے، وہ نہیں لے رہی، حضرت بالکل تکلیف نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اسی لیے لگایا تھا اصل میں انہوں نے، تم ایک تصویر کا ایک پہل دیکھ، ایک آدمی تو ہر سال آ جاتا ہے، ایک آدمی کو 10 سال بھی نصیب نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جس نے پہلے کیا ہے دوبارہ آئے تو اس کو کہو بھی اتنا پیسے بھرے، لیکن لوگوں نے رونا شروع کیا، انہیں معاف کر دیا۔ سنا یہی ہے، اللہ عالم۔ یہ حکومت کسی پہ نجائز ظلم نہیں کرتی، اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جو جا کے صلاۃ و سلام پڑھیں، بالکل حضور سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔
موجودہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے آخری تقریباً حضرت عبداللہ بن زبیر حجاج کے دور میں ہوئی ہے. مرمت کا کام تو سعودی گورنمنٹ ہمیشہ کرتی ہے. اگر کسی آدمی کی بیماری کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر نماز کے لیے یا وضو کریں، مثلا مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے ٹوٹ جائے، عشاء تک آپ نمازیں پڑھتے رہیں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں. اگر ہم عمرہ کر چکے مسجد عائشہ سے عمرہ کریں بالکل کر سکتے ہیں، نہ کریں آپ کی مرضی، نفلی عبادت ہے. ایک سفر میں بار بار بھی عمرہ کر سکتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے چونکہ ایک سفر میں ایک عمرہ فرمایا ہے تو حضور نے پھر حج بھی تو ایک فرمایا ہے، لہذا حج بھی نہ کریں. بہرحال جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو اس کا بار بار کرنا بدعت نہیں ہوتا. ہمارے بھائی بیمار ہیں، عابد سے اللہ شفا عطا فرمائے. کھانے پر ختم پڑھنا کھانا یہ بالکل بدعت ہے. یہ مولوی صاحبان نے اپنے یعنی اقتصادی مسئلہ حل کیا ہے. جب حکومتیں ٹیکس لگاتی ہے نا، مولوی نے ختم بنا دیا ہے کہ انشاءاللہ روز کوئی نہ کوئی تو مر جائے گا نا. 7 جمعراتیں ہوں گی، پھر 40واں، اتنے میں اور کوئی مر جائے گا. یہ ان کا اقتصادی اور پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاول ہمارے ہیں، ثواب مولوی کے ہاتھ میں ہے. یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی. کہتے تھے کہ شادی کے لیے میاں بیوی کے رشتے آسمانوں میں، ہر کام آسمانوں میں بنتا ہے. وہ فی السماء رزقکم، اللہ کے فیصلے ہیں نا. شوہر بیوی جو کچھ ہے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا. ہر چیز وہ فی السماء، آسمانوں سے آتی ہے، حکم آسمانوں سے اترتے ہیں. وہ آتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ، پھر فرشتوں کو ملتے ہیں، پھر ان کی تنفیذ ہوتی ہے. اس لیے بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آسمانوں پہ بندے، کیونکہ سب فیصلے جو اللہ کے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھیں. بالکل پڑھیں، بہت بڑی فضیلت ہے. جو آدمی مدینے کی مسجد میں 40 نمازیں ایسے پڑھے کہ تکبیر تحریم آئے، یعنی پہلی اللہ اکبر بھی امام سے نہ چھوٹے، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں. کوئی نہ پڑھے تو فضیلت ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق ہو. کہتے جی 20 سال سے بہرحال پہ یہ تکلیف کے شکار ہیں، علاج کیا ہے پتہ نہیں، شروع کیا ہے، سخت تکلیف میں ہیں. اب حالات کچھ بہتر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. علماء کرام کے اعمال کی فرض واجب سن موقع پھر تک، یہ حدیث سے ہے، کیونکہ جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض ہے. اور جس کو اللہ کے نبی نے متواتر کیا، کبھی نہیں چھوڑا، سنت موقع ہے، اس سے بھی زیادہ درجہ واجب کا ہے. کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا تو سنت غیر موقع ہے. اور ان کے علاوہ جو زائد ہے وہ نفل کا. یہ ساری حدیث کی بات ہے کہ لوگ مولویوں نے خود نہیں گھڑی، گھبرائے نہیں آپ. بہت سارے علماء جو ہیں 6 روزوں کے شوال کے بعد کا اس لیے قائل نہیں ہیں کہ ان کو رمضان کے فرض روزوں کا جز نہ بنا دیا جائے. حرم کے قریب جو مسجد ہے، پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. بچہ لڑکا پیدا ہو، اللہ لکھ چکے ہیں کہنے سے یا وظیفے پڑھنے سے تھوڑا بچہ بن جائے گا. یہاں بولے میں یشاء اناسا و یہاں بولے میں یشاء الذکور، بلا وجہ. آپ یہی میں نے کہا نا، ایک فائدہ ہوتا ہے چلو وظیفے کی وجہ سے کچھ اللہ کا ذکر تو کرتا رہے گا نا، ورنہ بچہ بچہ رہے گا، بچی بچی رہے گی. تیرے وظیفے سے بچہ نہیں بنتا. لیکن تینوں کا ہی کمال ہے، انہوں نے طریق بنائے ہوئے ہیں. بچہ چاہیے تو آؤ تعین لے جاؤ، سبحان اللہ. اپنا چاہے بچہ ہو ہی نہ پیر صاحب کا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو یار اللہ ان مولوی اور پیروں کو ہدایت، حرم کعبہ میں بیٹھے ہو ان کے لیے دعا، کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا، انجن ٹھیک ہوگا تو ڈبے پٹڑی پہ چلیں گے۔ اصل تو تباہی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ وضو کرنے کے بعد شبہ ہوتا ہے، شبہ کو چھوڑو، لیکن اگر قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتا ہے اس رات کو حضور تشریف لے آتے، ماشاء اللہ، یعنی 1 کروڑ لڑکی پیدا ہو تو حضور 1 کروڑ گھر، وہی حاضر ناظر والا مسئلہ آ گیا۔ اصل وہ بات ہے اور کوئی بات ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ کہتے ہیں جی میرا لڑکا مدرسے میں عالم کا کورس کرتا ہے، 2 سال سے اس کا تھوڑا ذہنی توازن خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں، اور اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور ویسے اس کو کسی اچھے سائیکاٹرسٹ، کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جوانی کے دن ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بیٹا ہے، اس کو ملیریا ہو گیا، بابا سب کو ہو جاتا ہے ملیریا، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ، گھبرانے کا کیا ہے؟ آج کل تو دیکھا نہیں آپ نے، ڈینگی ایسا پھیلا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ملیریا سے تو بندہ بچ جائے تو وہ تو ایسی ظالم چیز ہے کہ بندہ بچتا ہی مشکل سے ہے، اللہ شفا دے۔ اگر آپ مدینے جائیں واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، دم دینا پڑے گا، ورنہ جلدی جا کے عمرہ کرنا۔ اگر مدینہ شریف نہیں جا سکتے طائف چلے جاؤ، یہ تو قریب ہے نا۔ کیا نہانے سے وضو ہو جائے؟ اگر پہلے وضو کیا ہے، نیت کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، کلیاں کی ہیں، پھر نہایا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت کا سب سے افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پہ کما یلی کو بشان ہی نزول فرماتے ہیں، اور خود کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں۔ بہرحال اگر صفوں میں فاصلہ ہو لیکن صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ کوشش کریں صفیں ملیں، سنت کے خلاف ہے کہ آپ میل دور کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم نے مدینے سے واپسی پہ احرام باندھنا ہے لیکن مکروہ ٹائم ہے، نماز نہ پڑھو، بس احرام باندھو اور لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی احرام کے لیے کوئی نماز فرض یا واجب تو ہے ہی نہیں۔ انڈیا میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے میں مسجد رہے لیکن وہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، ہم اس کو بیچ کے نئی جگہ، مسجد نہیں بیچی جاتی، مسجد مسجد ہی رہے گی چاہے وہاں 2 آدمی نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی مدینے سے مکہ آیا لیکن بیمار تھا اس لیے عمرہ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اس پہ دم نہیں ہوگی، لیکن جب ٹھیک ہو تو عمرہ کر لے میقات سے۔ کہتے ہیں کہ درس میں لوگ جو ہیں مل کے نہیں بیٹھتے، ٹھیک حلقہ نہیں بناتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کتابوں والوں کے آگے بیٹھ جاتے۔ اللہ ہدایت دے جناب۔ مشرک کا ذبیحہ جو ہے وہ تو حرام ہے بالکل، اس میں ایک جماعت کا کہتی ہے تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مشرک ہے، اس کا ذبیحہ تو حرام ہے۔ کہتے میں اپنی شوہر کی ہر قسم کے حقوق بھی ادا کرتی ہوں، اور لیکن کبھی کبھی وہ گالی دیتے ہیں، میں بھی مجبور ہو جاتی ہوں۔ استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے اس کی طرف دم کر دیا کریں، اللہ اس کو ہدایت دے کہ وہ گالیاں دینے سے باز آ جائے۔
کہتے ہیں جی آپ دنیا جمعرات کو بھی کوئی ایک رات تو کم سے کم انسان کی چھٹی کی ہو نا. میں بھی انسان ہوں، کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہوں. اور الحمدللہ میرے تو 2 درس ہوتے ہیں، ایک صبح کو ہوتا ہے، ایک مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے، ورنہ ہم تو ایک بھی دینے کے قابل نہیں ہیں. صبح کی نماز کے فوراً بعد درس ہوتا ہے، وہ عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا. اور مغرب کے بعد جو ہے وہ عربی میں ہوتا ہے، اردو میں ہوتا ہے.